برطانیہ کے لیے قومی ایئر لائن کی پروازوں کا دوبارہ آغاز اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ماضی میں پاکستانی پروازوں پر پابندیاں لگیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ پابندیوں کو ختم ہونا برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے باعث اطمینان ہے۔ اس مثبت پیش رفت سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ کوشش ہے کہ نیو یارک کی پروازیں بھی شروع ہوں۔ اگلا مرحلہ پی آئی اے کی نجکاری ہے۔ اب پاکستان کو دوبارہ آپریٹنگ لائسنس دیا جائے گا۔ نجی ایئر لائن کو بھی یورپ میں پرواز کی اجازت دے دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نیوز کانفرنس میں الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی حکومت کے دوران اس پابندی کی بنیاد غلام سرور خان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر رکھی گئی۔ اس بیان کی آج تک کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ اس فیصلے سے پاکستان کو اربوں روپے کا مالی نقصان ہوا اور قومی وقار بھی مجروح ہوا۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ پر فائرنگ، 3 مسافر جاں بحق، 7 زخمی۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق سیکیورٹی ادارے، ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر واردات پر پہنچ چکیں۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ نمبرغ میں سرچ آپریشن جاری۔ زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال قلات منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ حکومت کو چینی کی درآمد اور برآمد کے کاروبار سے باہر نکل جانا چاہیے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے کہا ہے کہ ملک میں چینی کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ کمیٹی اجلاس میں نوید قمر نے سوال کیا کہ حکومت چینی کی درآمد کے معاملے پر کیا کر رہی ہے۔ ایک سوال پر چیئرمین ایف بی آر نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے چینی کی درآمد کا فیصلہ بھجوایا۔ کابینہ کے فیصلے پر چینی کی درآمد پر ٹیکسز ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن کیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین ایف بی آر کو طلب کر لیا۔ ہر 2 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا۔ اچھی کارکردگی دکھانے والی وزارت کو شاباش۔ ضرورت پڑنے پر تعدیلی کارروائی بھی ہوگی۔ کسی کو جھوٹا تاثر پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا صرف کارکردگی اور قوم کی خدمت ہی ترجیح ہے۔ جو معیار پر پورا اترے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہوگا۔ وزیر اعظم کا سوات واقعے پر افسوس کا اظہار، بولے بدقسمتی سے بارشوں سے کئی جانیں ضائع ہو گئیں۔ بدقسمتی سے بارشوں میں کئی جانیں ضائع ہو گئیں اور پورے پاکستان میں، لیکن خاص طور پر سوات میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا وہ انتہائی دل خراش واقعہ تھا۔ پنجاب اور کے پی کے میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لاہور میں موسلادھار بارش، ٹھوکر نیاز میں رائیونڈ اور دیگر علاقوں میں مختلف حادثات میں 12 ہلاکتیں۔ سب سے زیادہ بارش پانی والا تالاب کے علاقے میں 171 ملی میٹر ریکارڈ۔ سڑکیں زیر آب، مختلف علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع۔ بجلی کا نظام بھی درہم برہم۔ گلگت بلتستان میں بھی شدید بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ، کراکرم ہائی وے تتا پانی کے مقام پر بند۔ متعدد گاڑیاں پھنس گئیں۔ کوہ سلیمان میں ندی نالے میں بھر گئے۔ کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ 2 سے 3 روز تک جاری رہے گا۔ پوری رات تیز بارش ہوئی لیکن صبح سڑکوں پر ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا دعویٰ، کہتی ہیں نشیبی علاقوں سے نکاسی آپ کو جلد از جلد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تمام محکمے الرٹ ہیں۔ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے بولی کرائے کے انقلابیوں کی ہر روز نئی روداد ہوتی ہے۔ عالیہ حمزہ سے متعلق سلمان اکرم راجہ نے نازیبا زبان استعمال کی۔ بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان آ سکتے ہیں لیکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ شہر اقتدار میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ موسم خوشگوار، گرمی کی شدت میں کمی۔ جڑواں شہروں میں آج اور کل مزید بارشیں متوقع۔ مری، اٹک، چکوال، گجرانوالہ، خطہ پوٹوہار میں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ کے پی کے، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان۔ بارکھان، یوب، موسی خیل، سبی میں بھی بادل برسیں گے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کراچی میں سورج کا پارہ ہائی، درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ Where young girls are being blackmailed on social media by the use of AI and for other reasons. So دیکھیے there has to be a system. یہ بالکل شتر بے مہار نہیں ہو سکتا، یہ مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتا، اور کوئی نہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم اس پہ ہونا پڑے گا۔ جو اب بن گیا ہے اب وہ ڈیولپ ہوگا آہستہ آہستہ۔
سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے قواعد کی کمی کا ہمیں بہت نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تغرڑ کا اعتراف۔ کہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا خود بخود ترقی کرنے لگا جس سے مسائل پیدا ہوئے۔ ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت نے قانون سازی کی ہے۔ سوشل میڈیا پر چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام بہت ضروری ہے۔ کے پی کے میں سینٹ الیکشن کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ سینٹ انتخابات اور حلف برداری آئینی تقاضے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سینٹ انتخابات کو ممکن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ رجسٹرار کو خط لکھ دیا۔ کہا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آرٹیکل 255 کے تحت کسی شخص کا انتخاب کریں۔ کے پی کے اسمبلی کے منتخب اراکین کو مخصوص نشستوں پر حلف دلوائیں۔ 26 نومبر احتجاج کا کیس دوران سماعت حاضر ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پرویز الہی کو بڑا ریلیف مل گیا۔ احتساب عدالت کا فیصلہ معطل۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے چودھری پرویز الہی کی ریٹ پٹیشن پر نیب کو نوٹس جاری کر دیے۔